الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نہ تو یہودیت پہ تھے نہ نصرانیت پہ، اب وہ تو بالکل ساری دنیا سے مائل ہو کے دین اسلام دین حق پہ چلنے والے، اور نہ وہ مشرکین میں سے تھے۔ تو یہ سارا دین جو تھا دین توحید تھا، ملت ابراہیمی تھی۔ سب سے پہلے عمر ابن لوہی ایک شخص تھا، وہ مکے کا سردار تھا اور بہت بڑا سردار، یعنی اس کی بات جو تھی نا جی مکے میں اور قبائل میں اور حول مکہ ایسے مانی جاتی تھی کہ اس کی بات کے ٹالنے کا کسی کو کوئی تصور بھی نہیں۔ تو عمر ابن لوہی جو ہے یہ وہ آدمی ہے جو حاجیوں کو بڑی خدمت کرتے، ان کو زمزم پلاتے، صرف زمزم خالی نہیں بلکہ اس میں اصل ملا کے شہد ملا کے پلاتے تھے حاجیوں۔ تو یہ عمر ابن لوہی جو ہے یہ شام کے علاقے میں گیا تجارت کے لیے، تو وہاں اس نے ایک قوم تھی عمالقہ قوم کو دیکھا کہ ان کے پاس بت ہیں اور مختلف شکلیں ہیں، کوئی مردوں کی کوئی عورتوں کی، مختلف خوبصورت قسم کے، کوئی چاندی کے کوئی سونے کے کوئی لکڑی کے کوئی مٹی کے۔ تو اس نے ان سے پوچھا بھی یہ کیا ہے؟ تو عمالقہ نے ان سے کہا کہ بھی یہ ہمارے خدا ہیں، آلہہ ہیں۔ اصل تو خدا وہی ہے بڑا، لیکن اس کو تو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اس سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ تو آدمی کا کم سے کم مرکز محبت، مرکز نظر، مرکز توجہ کوئی ایسا تو ہو جو ہمیں نظر آئے، وہ تو ہمیں نظر بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم آ کر ان کو پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر ان کی عبادت سے جن کی یہ تصویریں ہیں، تماثیل ہیں، وہ ہم سے خوش ہوتے ہیں، وہ اللہ میاں کو کہہ دیتے ہیں تو ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں چھوٹے چھوٹے ہم نے آلہہ بنا رکھے ہیں اپنے اپنے تصورات کے مطابق۔ اصل میں وہ آلہہ کی ابتدا جو ہے یعنی وہاں عمالقہ میں کہاں سے آئی؟ نوح علیہ السلام کے زمانے سے، اس وقت سے بت پرستی چلی آ رہی تھی۔ اور وہ بت پرستی کیسے آئی تھی کہ جب کوئی اللہ والا فوت ہو گیا تو اس کی پہلے فوٹو بنائے گئے، محبت کے لیے گھر میں رکھا گیا، پھر آہستہ آہستہ اس پہ پھولوں کے ہار لٹکائے گئے، پھر پرنام کیا گیا اور آخر میں سجدے شروع ہو گئے۔ ابتدا وہاں سے شروع۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے بھی گھر میں بھی مرشد کا فوٹو ہے، ماشاءاللہ صبح اٹھ کے زیارت فرماتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے قرآن شریف کے پہلے صفحے پر اپنے مرشد کا فوٹو رکھا ہوتا ہے کہ جب تلاوت قرآن کرنی ہو تو پہلے مرشد کے فوٹو کی زیارت کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، پھر وہ فوٹو حکم کرتا ہے قرآن پڑھو تو پڑھتے ہیں، اگر حکم نہ کرے تو قرآن بند کر کے رکھ دیں گے، چونکہ چلنا تو مرشد کے حکم پر ہے نا، اگر وہ ہمیں حکم دیں گے تو اس طرح عمالقہ میں یہ بھی بت پرستی داخل ہو گئی۔ تو عمر ابن لوہی کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آئی کہ ایک نئی چیز ہے، تو اس نے کہا اچھا بھی ایک دو بت مجھے بھی دو تاکہ میں ان کو مکے میں لے جاؤں اور ہم بھی ادھر کعبۃ اللہ میں رکھیں گے۔ تو سب سے پہلا بت جو عمر ابن لوہی لے کے آیا وہ حبل تھا، اس کا نام تھا حبل۔ وہ جب لے کے آیا حبل کو یہاں رکھا اور سارے مکے والوں کو بلایا کہ بھئی یہ تو ہمیں خدا مل گیا ہے، ایسے پہلے تو ہم خالی گھر میں عبادت کر رہے تھے، خدا تو نہیں تھا، تو اب سب اس کی عبادت کیا کریں۔ تو لوگوں نے اس کی عبادت کرنی شروع کی۔ اس نے باقی قبائل کو بلایا، پھر ہر قبیلے کے لیے خدا بنتا چلا گیا، کو بنو ثقیف کا، کو بنو حذیل کا، کو بنو خزاعہ کا، کو قریش کا، کو بنو ہاشم کا، سب خدا بناتے گئے۔ اور پھر اس نے لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ بت تو بناؤ، خدا تو بناؤ، لیکن یہ شرط ہے کہ مٹی ہمارے اس شہر کی ہو، یعنی پتھر یہاں سے لو، مٹی بھی یہاں سے لو، پھر اس سے بناؤ، ہر مٹی سے نہ بناؤ، چونکہ یہ تو اللہ کے گھر کی مٹی ہے نا، یہ تو مبارک مٹی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا جی اس کے دماغ میں آئیں، اس لیے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ اول من بدل الدین عمر ابن لوہی، سب سے پہلے اللہ کے دین میں تحریف کرنے والا، بدلنے والا اور شرک کی ابتدا کرنے والا سرزمین مکہ میں جو تھا تو عمر ابن لوہی۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انی رأیت، فرمایا میں نے مجھے دکھایا گیا ہے کہ یجر امعاہ فی النار، کہ وہ اپنی آنتیں جو ہے جہنم میں گھسیٹتا ہوا جہنم میں چل رہا ہے۔ تو یہ وہ پہلا شخص تھا جس سے بت پرستی کی ابتدا ہو۔
اس نے آرڈر کر دیا کہ بھئی کوئی آدمی بت بنائے، ہر قبیلہ بت بنائے، لیکن وہ بت مکے کے پتھروں سے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہو گئی، اس نے حکم کر دیا کہ ہر قبیلہ جو بت بنائے اپنا ایک بت جو ہے وہ یہاں رکھے، یعنی ہم اس قبیلے کو شرف دیں گے کہ تمہارا خدا جو ہے وہ کعبے میں موجود ہے، اور اگر اس قبیلے سے لڑائی ہو جاتی تو اس کے خدا کو بھی نکال دیتے تھے کہ بھئی اب تمہارا خدا یہاں نہیں رہ سکتا، تمہارا ہمارا جھگڑا ہے۔ تو اس طرح جناب یہ ہوا، حتیٰ کہ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک شخص سفر پہ گیا تو اس کو وہ اپنا بت جو تھا وہ بھول گیا، اور مکہ مکرمہ سے پتھر اٹھانا بھی بھول گیا۔ اب راستے میں اس کا دل ہوا کہ میں اپنے خدا کی پوجا کروں، اپنے بت کی پوجا کروں، اپنے صنم کو پوجوں۔ تو اب اس نے کہا بھی میں کہاں سے بناؤں، وہ تو میں مکہ سے تو پتھر لایا نہیں۔ جیسے ہمارے روافض نے بھی آپ نے دیکھا ہے، ان کا بھی ایک مٹی کا ایک ایسے ٹھیلا گول سا بنا ہوتا ہے، وہ سجدے میں وہی استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ قرب و بلا کی مٹی ہے، تو وہ مقدس مقام کی مٹی ہے، اس کے بغیر ہمارا سجدہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ حضرت حسین نے شہید ہوتے وقت اسی پہ سجدہ کیا تھا، تو لہٰذا وہی مٹی لے کے وہ ہر جگہ چلتے ہیں، اس کو بنایا ہوتا ہے، وہ سامنے رکھیں گے اور اسی پہ وہ اپنا سجدہ کریں گے، باقی کسی جگہ کے لیے ان کا سجدہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمارے لیے پوری دنیا پاک کی، انہوں نے جناب تنگ کرتے مشرکین مکہ نے کہا مکے کے پتھروں کا بت بناؤ، انہوں نے کہا کربلا کا بناؤ۔ تو بہرحال اللہ رحمت فرمائے۔ تو اب جناب یہ ہوا کہ اس بندے کو سوچ آئی کہ میں کیا کروں۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کھجوریں البتہ تھی، سفر میں اور تو کوئی خوراک نہیں ہوتی تھی، تو میں نے کھجوروں کو اکٹھا کیا اور کھجوروں کو جیسے میرا بت تھا نا اس کی شکل کا ایک بت کھجوروں سے بنایا، کھجوروں سے اس کی گٹھلیاں نکال دیں اور کھجوروں کو معجون کی شکل دے کر میں نے اس کا بت بنا دیا اور اس کی پوجا کرنی شروع کی۔ اس کی عبادت کرتا رہا، لیکن کہتے ہیں جب بعد میں بھوک لگی تو خدا کو کھا گیا، اور میں کیا کرتا۔ وہ کہتے ہیں آخر میرے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ جب سفر میں مجھے بھوک نے ستایا تو میں نے کہا یار میں اب کیا کروں، تو میں نے پھر خدا کی پہلے ٹانگ کاٹی، پھر ہاتھ کاٹا، پھر گردن کاٹی، اور آہستہ آہستہ کھا گیا۔ سارا سفر میں راستے میں بندہ خدا کو کھا گیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں جاہلیت کا۔ اسی لیے اکبر نے حالی نے کہا تھا نا کہ کھڑے ہیں پڑے ہیں جو ماپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ تو یہ فطرت انسانی ہے کہ جب وہ بھٹکتی ہے تو پھر ایسی حرکتیں کرتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔